کیونکہ مستشرقین کا کہنا یہ ہے، اسلام مخالف لوگوں کا کہنا یہ ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف لکھنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جہاد تو حصول معاش کا ذریعہ تھا اور تسکین مزاج کا ذریعہ تھا. ان کے مزاج میں لڑنا تھا، یہ بات بات پہ تو لڑتے تھے، تو جن کے مزاج میں ہی لڑنا پایا جاتا ہو انہیں اسلام نے کہا کہ ایک کام دے دیتے ہیں جس سے ان کا مزاج بھی سکون پائے، ان کے مزاج کو سکون ملے. یہ جیسا چاہتے ہیں جیسا کرتے ہیں، ماشاءاللہ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہی ان کو ایک ان کی عادت کے مطابق کام دے دیا جائے. تو یہ تسکین مزاج ہے، یا یہ کہ حصول معاش ہے کہ صاحب لڑیں گے تو کچھ مل جائے گا، مال غنیمت میں کچھ مل جائے گا اور 2-4-6 مہینے کا راشن جمع ہو جائے گا. تو یہ حصول معاش کا ذریعہ تھا جہاد، یا یہ تسکین مزاج کا ذریعہ تھا؟ یہ الزام ہے، یہ شبہ ہے جو غیر مسلم طاقتوں نے، مستشرقین نے اسلامی تعلیمات پہ ڈالا ہے. وہ اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ جملہ آ گیا تو میں نے کہہ دیا. اب کہہ دیا ہے تو یہیں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ اسلام نے جہاد کو نہ تسکین مزاج کے لیے واجب قرار دیا، نہ ہی حصول معاش کے لیے واجب قرار دیا. اس لیے کہ جب فی سبیل اللہ کی قید لگ جائے تو یہ تو جواب خود ہی مکمل ہو جاتا ہے. یہ اگر یہ فی سبیل اللہ سمجھ لیا ہوتا کہ یہاں خلوص کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو، یعنی نہ یہ پیسے کی لالچ ہے، نہ یہ عادتوں کا سکون ہے، تسکین ہے، بلکہ اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے. پھر میں ایک اور اس سے بڑھ کر بات کر دیتا ہوں، اس سے اور روشن تر بات کر دیتا ہوں کہ ہم خود مجاہدوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے. اب میں ان مجاہدوں سے کیا پوچھوں جن کے بارے میں بحث چل نکلی ہے کہ کون رکا رہا اور کون میدان چھوڑ کر چلا گیا. میں تو اس مجاہد سے پوچھتا ہوں جو میدان میں اترتا تھا تو پھر بھاگ کر کہیں نہیں جاتا تھا، اور اس مجاہد کو علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. واحد مجاہد ہے علی مولا کی ذات جو میدان میں جاتے ہی رکنے کے لیے تھے. جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں اور ہمیں آپ سے کوئی غرض، کوئی کام، کوئی مقصد پڑ جائے اور ہم آپ سے ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا جہاں میں اپنی سواری سے اترتا ہوں وہیں ملوں گا، نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ کوئی میرے پیچھے آتا ہے. میں جہاں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بات مولا کے جہاد کی آئی ہے تو ایک جملہ اور مولا کا مجھے حدیث صاحب یاد آ گیا. مولا سے پھر کسی نے پوچھا کہ یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواری پر سوار دشمن کو، لوہا جس نے زیادہ پہنا ہوا ہو، جس کا قد بڑا لمبا ہو، کس کو پہلے مارتے ہیں آپ؟ کہ آپ کے پیش نظر آپ کا دشمن کون سا دشمن ہوتا ہے جسے آپ پہلے مارنا چاہتے ہیں؟ تو مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا میں سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. میں خون کم سے کم گرانا چاہتا ہوں تاکہ میدان میں خون کم گرے، بڑے لوگوں کو مار دیا جائے، چھوٹے لوگ تو انہی کی وجہ سے آئے تھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سرداروں کو مارنے کا نتیجہ پھر کربلا کی صورت میں سامنے آیا. سرداروں کو ہی تو مارا تھا جو کربلا میں بدلہ لیا گیا ہے. علی بن ابی طالب نے یہ نہیں دیکھا. اب مولا سے کسی نے پوچھا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ تو مولا نے جو جہاد کی تعریف کی ہے وہی جہاد کا مقصد ہے، اور وہی جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد اس وجہ سے رکھا ہوگا. حضرت نے فرمایا اعلاء کلمت اللہ واقامت شعائر الایمان. مولا علی فرماتے ہیں ایمان کے تقاضوں کو جلا بخشنے کے لیے اور اخلاقی درجوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے جہاد کو قائم کیا ہے. جہاد میرے بچوں جوانوں، جہاد در حقیقت کسی بات کو سمجھنے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں، ذہن آزاد نہیں ہے، سوچنے پر پابندی ہے، بات نہیں کرنے دے رہے، سوچنے نہیں دے رہے، یہ جو سوچنے پر پابندیاں لگائی جاتی تھیں، اس پابندی اور اس رکاوٹ کے ہٹانے کو جہاد کہا جاتا ہے. لوگوں کو آزاد کرو بھائی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لوگوں کو کچھ سرداروں کی گرفت سے آزاد کرو، لوگوں کو کچھ
قبائل کے بڑوں کی گرفت سے آزاد کرو، انہیں سوچنے کا موقع دو، انہیں آزاد کرو۔ جہاد در حقیقت اسیر، لہذا جب بھی کسی کو اسیر بنا کے لایا جاتا تھا، نبی مکرم اکثر جہاد جب جیت کر لوٹتے تھے، حضرت کے اصحاب خاص طور پر جو مجاہدین میں صف اول مولا کائنات کا وجود، تو جو اسیر لائے جاتے تھے تو ان اسیروں کے ساتھ معاملات طے پاتے تھے۔ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان کو شرط لگائی جاتی تھی کہ ہمارے اتنے لوگوں کو پڑھاؤ گے تو تمہیں آزادی مل جائے گی، تمہیں آزاد کر دیں گے، تم یہ ہنر جانتے ہو ہمارے لوگوں کو ہنر سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یعنی وہ بھی جو اسیروں کو بھی اگر کبھی اپنے پاس رکھا تو ان سے پورے معاشرے کی خدمت لی گئی اور پھر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کا، کہ جو ایمان لائے میرے نبی پر، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے بعد جنہوں نے فی سبیل اللہ جہاد کیا۔ اچھا، یہاں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کے کہنے کے بعد آیت نے وہی رخ دوبارہ سے اختیار کیا، پھر دوبارہ والذین آیا ہے۔ ایک الذین کے ساتھ تین باتیں اللہ نے کر دیں، ایمان، ہجرت، جہاد۔ تو اب آواؤ و نصرو بھی اللہ کہہ دیتا ہے اسی والذین کے ساتھ۔ قرآن فہمی اور ادبی ظرافتوں کا شوق رکھنے والے ذرا توجہ کریں، اس آیت میں 2 دفعہ الذین کا لفظ آیا ہے۔ وہ اللہ چاہتا تو ایک دفعہ کے ہی الذین کے لفظ کے ساتھ وہ 5 لوگوں کا تذکرہ کر دیتا، کہ جس میں پہلے مومن ہیں، دوسرے مہاجر ہیں، تیسرے مجاہد ہیں، چوتھے پناہ دینے والے ہیں، اور 5ویں مدد کرنے والے ہیں۔ ایک ہی والذین کے ساتھ کہہ دیتا اللہ، لیکن اللہ نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا یہ کہنے کے بعد، فی سبیل اللہ یہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ کہا ہے والذین آواؤ، اور وہ لوگ، یعنی خاص طور پر انہیں ذکر کیا ہے، یعنی مومنوں کو، مہاجروں کو، فی سبیل اللہ مجاہدوں کو بیان کرنے کے بعد پھر 2 صفت رکھنے والوں کو علیحدہ سے خاص طور پر بیان کیا ہے۔ والذین آواؤ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، پناہ دینے والے، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، والنصروا، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی وہ جو مومن ہیں، وہ جو مہاجر ہیں، وہ جو مجاہد ہیں، ان کے مقام سے ہٹ کر ان کا مقام بلند ہے۔ کن کا مقام بلند ہے؟ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی مومن ہے۔ اب دنیا کو کہنے دیجئے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے پناہ دی وہی واقعی مومن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جنہوں نے پناہ دی وہی واقعی مومن ہے، اور نہ صرف یہ کہ پناہ دی بلکہ وَنَصَرُوا، جنہوں نے میرے نبی کو مدد کی، مدد فراہم کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ اور بات یہاں رکی نہیں، لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ تم کتنی ہی موٹی موٹی کتابوں میں لکھ دو کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب پنڈلیوں تک دوزخ میں ہے، معاذ اللہ، یہ حدیث ہے بھائی، ان کے زازہ، حدیث زازہ کہلاتی ہے یہ، کہ حضرت ابو طالب کو اللہ نے معاذ اللہ ادھر رکھا ہوا ہے جہاں پنڈلیوں تک ان کو عذاب ہو رہا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کے یہاں حدیث ہے۔ تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہمارے یہاں تو اصول میرے مولا صادق نے یہ دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث آیت سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو۔ ہم وہ کچھ کہتے ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرائے، وہ ہمارا قول ہی نہیں ہوتا جو قرآن سے ٹکرا جائے۔ لہٰذا قرآن یہ کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ لہم مغفرتن، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے۔ مگر آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، میں اس سے ذرا لطف لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لطف منتقل ہو۔ لہم مغفرتن و رزق کریم، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اللہ رزق ابو طالب کے گھر میں اتارتا ہے، ہم طفیل میں کھاتے ہیں۔ رزق اللہم صلی علی لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور انہی کے لیے رزق ہے، اور رزق بھی رزق کریم ہے۔
یعنی جس میں ذائقہ آئے گا. بہت سارے کھانے آپ کھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری غذائیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں مگر ان میں ذائقہ نہیں ہوتا. پرانی زبان میں کہتے تھے ان میں سواد نہیں ہوتا، بے سواد ہوتے ہیں. تو وہ کھانے جس میں لطف آئے، جس میں ذائقہ آئے، جس میں مزہ آئے، رزق کریم بھی اسی گھرانے کے لیے ہے. یعنی رزق ان کی وجہ سے ہے، باقی سب کو طفیل میں ملتا ہے. شخصیات تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مثلا جام فیروز تماچی صاحب نے، سردار صاحب نے ہمیں اپنے گھر بلایا. کتنے لوگ آئیں گے؟ ہم نے کہا جی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جی کتنے لوگ آئیں گے، ہم نے کہا جی اتنے لوگ آئیں گے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 2 برابر ہو گئے. تو وہ بلایا تو کسی اور کو جاتا ہے مگر کھانے والے اور بھی ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، ایسا ہوتا ہے. تو اس پوری کائنات میں اصلی رزق تو 14 کے لیے اترتا ہے، باقی ہم سب تو پھیلی ہیں. ہمیں ان کے صدقے میں، اس گھرانے کے صدقے میں مل رہا ہے. یہ قرآن کی آیت سے بھی بہت روشن ہے، بہت واضح ہے. میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب میرے عزیزو اس لیے کیا کہ ایک شخصیت کی مجلس ترحیم ہے. میں خود اپنے بچپن سے، کم سنی سے انہیں پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. پھر ان کے ساتھ عزیزداری اور برادری اور ایک خاندانی تعلق جب اور مضبوط ہوا تو اور قریب سے چیزوں کو دیکھا. ایک اس وقت کے وطن کے خدمت گزاروں میں سے تھے کہ جس وقت وطن کے لیے اصول مرتب کیے جا رہے تھے، قوانین بنائے جا رہے تھے، اداروں میں جو افسران کو کیا کرنا ہے وہ مرتب کیا جا رہا تھا. افسران کو کیسے اپنی افسری چلانی ہے، کیسے اپنے ادارے کو چلانا ہے، کیسے اپنے محکمے کو چلانا ہے. اس وقت میں جو اصول مرتب کیے جا رہے تھے، اس زمانے کے افسران میں سے بنیادی خدمات جن کی رہیں ان میں سے ایک سید محمد عسکری تقوی. بہت روشن نام، بہت واضح نام. اور ان کے عزیز تشریف فرما ہیں. میرے والد سے ان کا ایک معاہدہ تھا کہ اگر میں پہلے مر گیا تو میری مجلس میں سوزخانی آپ کریں گے. وہ کہتے تھے میرے والد کے لیے کہ جب یہ آس اٹھاتے ہیں، جب یہ سوز شروع کرتے ہیں تو ان کے پڑھنے پر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو بہت زیادہ تعلق تھا ہمارے خانوادے کے ساتھ. مگر قسمت یہ کہ کچھ دن پہلے قبلہ گاہی کا بھی انتقال ہوا اور اب ہمارے یہ بزرگ بھی ہم سے رخصت ہو گئے. تو سب کو جانا ہے، سب اس دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے جی. مگر زندگی اسی کی ہے کہ جس کو جانے کے بعد یاد کیا جائے. اور یہ قاعدہ قانون مولا علی علیہ السلام نے دیا ہے. مولا فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً. مولا علی کا قول سنا رہا ہوں اور میں یہ مبلغ ہوں، بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں. بہت ہی زیادہ بولنے کے نقصانات بھی ہیں اور ان میں سے کچھ فائدے بھی ہیں. وہ یہ کہ بعض آیات ہیں قرآن کی اور بعض احادیث ہیں نبی مکرم کی، مولا علی کے فرامین ہیں، اقوال ہیں، احادیث ہیں، ائمہ اہل بیت کی احادیث ہیں، جنہیں فریم کروا کے، تغرہ بنوا کے اپنے آفسوں میں، اپنے اداروں میں لگانے کی ضرورت ہے، جو ہمارے رویوں سے تعلق رکھتی ہیں. احادیث جن کا تعلق ہمارے رویوں کے ساتھ ہے. یعنی ہم آتے جاتے اس کو پڑھیں گے تو شاید اس دن اچھا فیصلہ کر لیں، شاید اچھا قلم چلا لیں، شاید اچھی رائے دے دیں کسی بھی مرحلے پر. ان میں ایک مثلا بڑی مشہور آیت ہے، سورہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. پوری آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تم جا کہاں رہے ہو. یہ اللہ ہم سے مکمل آیت ہے جو پوچھ رہا ہے. یعنی آتے جاتے یہ آیت ہم سے بات کر رہی ہے کہ کہاں جا رہے ہو. جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو. اللہ کو جواب نہیں دے سکتے تو کیوں جا رہے ہو. آتے جاتے اللہ ہمارے قدموں پر، ہماری حرکتوں پر، ہمارے اقدامات پر، ہمارے فیصلوں پر ہم سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد.